آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی حاسدین کی وجہ سے حسد کا شکار ہیں اور آپ کا کام رکا ہوا ہے، آپ کی کوئی پریشانی ہے، طبیعت میں خرابی ہے، تو آپ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کو یہاں پہ وظائف پوچھ کے بتا سکتے ہیں۔ اچھا شفیق صاحب، میں یہ پوچھنا چاہی تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا خون ہلکا ہے، ہمیں ہر بات بہت جلدی ریئیکٹ کرتی ہے، ہمیں نظر بہت جلدی لگتی ہے، یہ ہلکا خون کیا ہوتا ہے؟ کیا خون کا بھی کوئی وزن ہوتا ہے؟ دیکھیں، خون کے ہلکے اور بوجھل کو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ آپ اپنے آپ کو اعمال میں، ایمان میں اتنے ہلکے کر گئے ہیں کہ آپ کو ہر چلتے پھرتے آدمی کی نظر لگ جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایمان اور عمل صالح میں ہلکے ہیں۔ اچھا، مطلب ایمان ٹیسٹ کریں، ایمان ہے وگرنہ ایمان ٹیسٹ کرائیں نا، اور اعمال صالحہ ٹیسٹ کرائیں۔ یعنی میں نے بتایا کہ جتنے بھی روحانی مسائل کل 5 ہے تقریباً نا۔ روحانی مسائل میں آپ کو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو شیطانی مسائل ہیں، شیطان براہ راست آپ کو کوئی پریشان کر رہے ہیں۔ دوسرا جناتی مسائل ہیں، جنات آپ کو تنگ کر رہے ہیں، جسے اسیب یا اس طرح کی چیزیں کہا جاتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو کوئی نظر بد ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ کو حسد ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ جادو۔ یہ جتنا بھی ڈپارٹمنٹ ہے نا جو روحانی مسائل کا، ان 5 کے درمیان ہی گھومتا ہے۔ ان 5 میں سے آج جو ہم جس کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ حسد ہے۔ حسد والی یہ شکل ہو سکتی ہے کہ آپ، اور ان 5 کا جو اصل جملہ بتانے لگا تھا وہ یہ ہے، یہ 5 اس کو نہیں لگتی جس کی 2 چیزیں مضبوط ہو، ایمان اور عمل صالح۔ عمل صالح ایک اور بات ہے کہ عمل صالح کا کنسیپٹ بھی ہر بندے کے لیول کے اعتبار سے، ایک بندہ آسمان سے تارے توڑنے والی باتیں کر رہا ہے، اللہ نے اسے اتنا مشہور اور معروف کیا ہے، اللہ اس کو اتنا بڑا بزنس دیے ہوئے، اللہ اس کو اتنی شہرت دیے ہوئے، اور وہ خالی نماز روزے پہ رہ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے لیول کو دیکھے۔ اچھا، آپ اپنے لیول میں آسمان سے تارے توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں اور ایمان کے لیول میں پہلی کلاس اور کچی کلاس سے نکل ہی نہیں رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے خون کو خود ہی ہلکا کر رہے ہیں، اپنے جسم کو خود ہلکا کر رہے ہیں۔ سیدنا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا کہ وہ ایک جگہ درخت کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، تو ان کی پنڈلیاں بڑی ہلکی ہلکی چھوٹی چھوٹی تھی، تو کچھ صحابہ نے جو نا وہ عذرائے تفنن مزاح کے طور پہ فرمایا کہ چھوٹی پنڈلیوں والے، تو آپ نے اس وقت ایک جملہ فرمایا تھا جو ہمارے سوال سے متعلق ہے، فرمایا اس کی پنڈلیوں کو نہ دیکھو، اس کے ایمان اور عمل صالح کے وزن کو دیکھو، اس کے ایمان اور عمل صالح کے وزن کو ترازو تول نہیں سکتا۔ بعض لوگ اپنی شکل صورت اور حیثیت کیفیت میں بہت ہلکے ہوتے ہیں لیکن اپنے میزان میں بہت بھاری بھرکم ہیں۔ اسی طرح کچھ وظائف ایسے ہیں جو زبان میں بڑے ہلکے ہیں لیکن وہ میزان میں اتنے بھاری بھرکم ہے کہ حدیث میں بخاری شریف کی آخری روایت ہے، فرمایا کہ کچھ کلمات ایسے ہیں کہ جو رحمان کے، حبیب الرحمن کے جو سب سے محبوب ترین کلمات ہیں، اگرچہ وہ زبان پہ بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان پہ بڑے بھاری بھرکم ہے، وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اس لیے خون ہلکا نہیں ہوتا یا خون وزنی نہیں ہوتا، خون ہلکا تب ہوتا ہے جب آپ ایمان اور عمل صالح میں ہلکے ہوں، خون وزنی تب ہوتا ہے جب آپ ایمان اور اعمال صالح میں وزنی ہو۔ جب یہ ہو جائے گا آپ کے خون کو کوئی ہلکا نہیں کر سکتا انشاءاللہ۔ اچھا، ایک کال ہے عائشہ کی لاہور سے۔ السلام علیکم، سیال کوٹ سے۔ جی جی، وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ میرا سوال یہ تھا کہ میرے ساتھ ایک پرابلم ہے کہ عام دن میں اگر میں کوئی کسی نارمل ٹیسٹ کی تیاری کر رہی ہوں تو مطلب بہت اچھی تیاری ہو جاتی ہے، چیزیں اچھی طرح یاد رہتی ہیں، لیکن جب میں فائنل ایگزامز میرے آتے ہیں تو اس میں چیزیں بھولنے لگ جاتی ہوں، یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی شفیق الرحمان صاحب، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس وقت بھی آپ نے پڑھنا ہے نا تو سب سے پہلے پڑھنا اپنے لیے نہ پڑھے، آپ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے پڑھیں گے نا، آپ کی اس پڑھنے کو اللہ وزنی بنا دے گا۔ اچھا، مثلا یہ ہے کہ یا اللہ میں ڈگری اس لیے لے رہی ہوں کہ تاکہ میں تیرے دین کا اور مخلوق خدا کی خدمت کر سکوں، تو آپ یقین کریں آپ کی ڈگری کو کوئی توڑنے سے بھی نہیں توڑ سکتا اور آپ کو کبھی بھی پیپروں میں ٹینشن نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ نے پیپر دینے کے لیے جانا ہے 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے، چاہے آپ کی پیپر کی تیاری کتنی کم یا زیادہ ہے، وقت کم زیادہ ہے، آپ نے 2 رکعت پڑھے بغیر آپ نے گھر سے نہیں نکلنا۔ ویسے ایک سوال ہے شفیق الرحمان صاحب کہ کلاس میٹس آپس میں پڑھ رہی ہوتی ہیں، کسی لڑکی کا ہو سکتا ہے کوئی حسد فیکٹر بھی ہو کہ یہ اچھے مارکس نہ لے کر آ جائے، یہ پڑھائی میں اچھی ہے، اس کو جلدی یاد ہو رہا ہے، اس نے یہاں تک تیاری کر لی اور وی آر بیسٹ فرینڈز، اور یہ میں اس کی نظروں میں فیل نہ ہو، تو لائک دیٹ پوائنٹ ہم بالکل یہ ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے۔ ہمارے پاس کتنی بچیاں ایسی بھی آتی ہیں جو پوزیشن ہولڈر ہے لیکن ان کے بعد ان کی پوزیشن بھی ٹوٹ گئی اور اچھی کنڈیشن بھی ٹوٹ گئی۔
تو وہ حاسدین کے اگر حسد کا شکار ہیں تو ان کو چاہیے کہ دو دعائیں، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ تعالیٰ نے براہ راست آدم علیہ السلام کو علم کے نالج میں ترقی کے لیے جو وظیفہ بتایا ہے وہ سبحانک لا علم لنا، میں سمجھتا ہوں علم کی اس سے بڑی دعا کوئی نہیں۔ اور ربی اشرح لی صدری ویسر لی پڑھنے سے ایک تو یہ ہے کہ آپ کا سینہ بھی اللہ شرح صدر فرما دے گا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، آپ فضا اس کو دیکھیں گے، دو چیزیں ہوتی ہیں۔ بعض بچے ایسے ہیں کہ جن کا پڑھنے سے پہلے سینہ گھٹن اور گھبراہٹ میں ہوتا ہے، ان سے پڑھا ہی نہیں جاتا، پیپر میں ان کا سینہ کھل جاتا ہے۔ اور بعض بچے ایسے ہیں کہ بڑے حشاش بشاش پوری تیاری کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن پیپر کے اندر ان کا سینہ اور دماغ جکڑا جاتا ہے۔ جب پیپر کے لیے جائیں تو وہاں 2 رکعت نماز پڑھ کے علم نشرح پڑھتے رہیں اور 2 کلمات پڑھتے رہیں پیپر کے دوران بھی، جہاں آپ کو لگے کہ اب آگے سوال نہیں آ رہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، وہاں یہ ہے کہ بسا اوقات آپ کو اپنے اندر سے بھی علم پھوٹنا شروع ہو جائے گا اور باہر سے بھی کوئی چیٹنگ شیٹنگ کا ماحول بن جائے گا، آپ پیپر میں پاس ہو جائیں گے، یعنی آپ کا پیپر پاس ہونے والا نا ماحول، یعنی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ایگزامینر اتنا سخت مزاج آ جاتا ہے کہ وہ بچے کو نا ایک آدھا لفظ چاہیے ہوتا ہے جس کے بعد آگے چلے، وہ اس کو ایک اشارہ چاہیے ہوتے ہیں، وہ ایک کوڈ ورڈ بھی بچوں نے رکھا ہوتا ہے، یہ سیدھی بات۔ اچھا، ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، ہم سفر کی دعا پڑھتے ہیں، ہم آیت الکرسی بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنے اوپر پروٹیکشن دائرہ چیزیں لگا رہے ہوتے ہیں اپنی سیفٹی کے لیے، کیا ہم اس کے اندر کوئی ایسی حسد کی چیز کی کوئی ایسی دعا بھی ایڈ کر سکتے ہیں جس میں ہم وہ پڑھ کے نکلیں اور باہر جتنے بھی لوگ ہیں ہمیں دیکھیں تو حسد کا شکار نہ بنے، ہم ان چیزوں سے ایک دعا ہے وہ آپ نہ دیکھیں، جس وقت گھر سے نکلتے ہیں نا تو ایک دعا فوراً پڑھنی ہے، اپنے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں قدم پہ نہیں پڑھنی، پہلے قدم پہ ہی پڑھنی دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس دعا کے پڑھنے سے دنیا کا کوئی شیطان، دنیا کا کوئی جن جادوگر اور کوئی حاسد پہلے قدم پہ پہلے قدم کا مطلب یہ ہے کہ مثلا فرض کریں آپ کو کچھ جراثومیں ہیں، جراثومیں آپ بس اوقات آپ نے تجربہ کرنا، اور یہ میری بات کو آپ پریکٹیکل بھی دیکھیں گے کہ بس اوقات یہ ہے کہ آپ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی تھی لیکن کھانے کے بالکل درمیان میں پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ٹرین میں، آپ کی گاڑی میں کچھ شیاطین بیٹھ گئے ہیں، نصف تک تو بیٹھ گئے۔ اسی طرح آپ تجربہ کر کے دیکھ لینا، اگر اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہو نا، آپ گھر سے پہلے قدم میں ہی دعا پڑھ لیتے ہیں اور اللہ آپ کو حاسدوں سے بچانا چاہتا ہے۔ اور بس اوقات آپ 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر بس اوقات منزل کے آدھے سفر تک پہنچ جاتے ہیں لیکن آپ کو دعا ہی نہیں یاد رہتی بسم اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹہنے میں آپ نے اپنے ساتھ بٹھا لیے ہیں۔ اب آپ دعا بھی پڑھیں گے لیکن دعا کے کچھ نہ کچھ جراثومیں تو آئیں گے، سیدھی بات ہے، آتے ہی تھوڑی سی گرد و غبار آپ کے چہرے پہ پڑے، پھر اس کے بعد آپ صاف کریں گے چہرہ، کچھ نہ کچھ میلا کچھ ایلا گندلا تو ہوگا، لیکن آپ آتے ہی پہلے خوشبو میں داخل ہو جائیں تو آپ کو ان چیزوں کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ قدم رکھتے ہی یہ باقاعدہ سوچنا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ جس وقت پڑھنا ہے تو آپ کو باقاعدہ یقین ہو جائے گا، فوکس بھی ہو جائے گا کہ آپ اللہ کی رحمت میں آ گئے۔ اور حتیٰ کہ ایک اور ہے کہ بس اوقات قرآن مجید بھی پڑھتا ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، لیکن اعوذ باللہ پڑھتے وقت یہ احساس نہیں ہو پاتا کہ میں نے جس سے پناہ مانگی ہے وہ میرے سے دائیں بائیں بھی آگے پیچھے بھی شیطان بھاگے بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ مثلا بس اوقات یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ رہے ہیں اور ساتھ اس کو کہہ رہے ہیں ادھر آؤ، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں چپ ہو جاؤ۔ بھائی قرآن مجید آپ پڑھنے لگے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دائیں بائیں کے سارے شیطان آگے پیچھے ہو جائے، لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہر وظیفہ پوچھا تو جاتا ہے، وظیفہ سمجھا نہیں جاتا، وظیفے کی پریکٹس نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے بندہ آخر میں یہ ایبجیکشن کرتا ہے، لگاتا ہے کہ وظیفوں میں اثر نہیں ہے، ہم نے بڑے وظیفے ذکر کر کے دیکھیں لیکن سیدھی بات ہے اس میں کوئی اثر نہیں۔ اصل مسئلہ اللہ رسول سچے ہیں، میں آپ جھوٹے ہو سکتے ہیں، وظیفے پاورفل ہیں، میں آپ کمزور ہو سکتے ہیں، آپ آزما کے دیکھیں، اللہ آپ کی ہمیشہ مدد کرتا ہے۔ اچھا، کچھ جیسے وظیفوں کے ایسے ہوتے ہیں نا کہ آپ نے پڑھنے تو وہ ان کی لمٹ کوئی 10 ہوتی ہے، کبھی 15 ہوتی ہے، کبھی 100 ہوتی ہے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہی تھی کہ کیا اس بیچ اگر کوئی بات ہم سے کوئی پوچھ رہا ہے یا ہمیں کوئی کام ہے، کوئی کال آ گئی، ہم اٹھا سکتے ہیں پھر دوبارہ وہاں سے جوائن کریں؟ تو بیچ میں بول دینے سے کیا وہ جو ہمارا پورا وظیفے کی ایک طریقہ ہے وہ کیا ٹوٹ جائے گا، تسلسل ٹوٹ اس جائے طرح گا؟ نہیں ہوتا، بس اوقات آپ نے دیکھنا ہے کال اہم ہے یا وظیفہ اہم ہے، آپ کا مسئلہ اہم ہے، یا اسی طرح جو ہے اس وقت آپ کا اس سے کسی دوست سے یا کسی مہمان سے سیٹی میٹنگ اہم ہے۔ بس اوقات ہم بھی اس وقت کر کے پوری اپنی ڈیل لگا کے بیٹھے، اب میرے سے آپ سے جس نے بھی بات کرنی ہے
وہ اس وقت تو نہیں ہمارے درمیان میں کود جائے گا نا, وہ 5 منٹ انتظار کرے گا, 2 منٹ انتظار کرے گا. اسی طرح وظائف کے اندر بھی ہوتا ہے کہ وظائف میں کچھ چیزیں ایسی جس میں آپ کی توجہ باقاعدہ چاہیے. اچھا, توجہ چاہیے, توجہ باقاعدہ چاہیے. اگر آپ کی توجہ ادھر فونوں پہ بھی ہے, واٹس ایپ پہ بھی ہے, فیس بک پہ بھی ہے, یوٹیوب پہ بھی ہے, باقی کتابوں پہ بھی ہے, بندوں پہ بھی ہے, جنوں پہ بھی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سب چیزوں پہ نظر ہے لیکن وظیفے پہ نظر. آخری چیز, کیونکہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, میں آپ سے پلیز پوچھنا چاہوں گی, جواب دے دیجیے گا کہ ہمیں کون کون سی ایسی چیزیں اپنی جو چھپا کر رکھنی چاہیے جن کے اوپر نظر خاص یہ حسد والی لگ جاتی ہے. جیسے فار ایگزامپل میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ میں نے کہیں سے سنا تھا کہ اپنے بچے, اپنا مال اور اپنی خوشی ہر ایک کے ساتھ شیئر مت کرو جن کے اوپر حسد اور جلدی اٹیک کرتی ہے, نظر لگتی ہے حسد والی. تو کیا یہ سچ ہے یا پھر اور بھی کوئی ایسی چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ ہیں, آپ بتا سکیں, ہماری رہنمائی کر سکیں؟ دیکھیں, نعمت میں سب سے بڑی نعمت تو اللہ تعالیٰ کی وہ ہے جو آپ کی آخرت میں آپ کے مٹی کے ساتھ جانے والی ہے, وہ آپ کی ایمان اور ہدایت کی نعمت ہے. ایمان اور ہدایت بڑی تیزی سے آپ سے نکلتا ہے اور بڑی تیزی سے آپ کی طرف جاتا ہے اور بہت سلو انداز میں آپ کی طرف آتا ہے. تو جس وقت ایمان ہدایت, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جتنی بھی یہ تعلیم تعلم والی چیزیں اس کو بھی ایک دفعہ پورے چھپا کے, اور دوسرا یہ کہ مال والی جو ظاہر والی, مثلا مال میں آپ کا لباس ہے, آپ کی چیزیں ہیں, لیکن آپ ان کو چھپانے سے نہیں مسئلہ حل ہوتا. اصل یہ ہے کہ اس کی پوری سیکورٹی لگانے سے, آپ وظائف پڑھنے سے یہ حل ہوتا ہے. قرآن جی نے آیت فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اللہ نے جب نعمت دی ہے تو نعمت کا اظہار کر, نعمت کا اظہار کر. تو نعمتوں کے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو چھپانے سے نہیں وہ چھپتی. 3 چیزیں کر لیں, اس کا حق نعمت ادا کر لیں, اللہ کی توحید بیان کر لیں, زبان سے الحمدللہ کلمے کر لیں, جس وقت حدیث آتی ہے الحمدللہ کر لیں, الحمدللہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کا اللہ حساب ہی نہیں لیتا. تیسری چیز ہے آپ سجدہ شکر کر لیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے رویوں میں یہ چیزیں لے آئیں. آپ کی کوئی نعمت اس کو کوئی دنیا کی طاقت کھا نہیں سکتی. بہت بہت شکریہ شفیق الرحمان صاحب آپ کا, آپ کے وقت کا. ان کو بھی ابھی جمعہ پڑھوانے کے لیے جانا ہے یہاں پر, اور پڑھانے کے لیے ادھر جا رہے ہیں, تو اب ہمارے لیے تو یہی تھا کہ بہت اسپیشل ٹائم تھا ان کا بھی, اور آپ لوگ کی جو رہنمائی ہوئی, آئی ہوپ آپ اس کی اہتمام اچھی طریقے سے کریں گے, اور اپنے حسد والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے سامنے یہ سارے وظائف پڑھ کے اور اپنی پروٹیکشن لگا کے تو اپنی حفاظت کریں گے. تھینک یو سو مچ. آپ سے ملاقات کروں گی منڈے کے روز. خدا حافظ.